معزز ناظرین، حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ماخوذ از صراط الجنان۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ شربت انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا۔ اس کے باندھنے کے بعد خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پھر آپ کے آنکھوں میں جان آئی۔ ابھی تک تمام جسم بے جان تھی، اس میں جان نہیں آئی تھی۔ بقیہ جسم آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے زندہ کیا گیا۔ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے۔ اللہ اکبر! اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضا بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضا جمع ہوئے، ہڈیاں چمک رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضا کو جمع کیا گیا۔ جمع ہوئے اعضا اپنی اپنی جگہ پر آئے، اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، عین الیقین اب ہو گیا ہے، عین الیقین اب حاصل ہو گیا ہے۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے۔ عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ اندازے کے مطابق اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک ضعیفہ بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں ہیں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب رو رہی ہیں، خوب روئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئیں۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے یہ بات سننے کے بعد
عورت کو جھٹلایا. اس نے کہا مجھے دیکھو ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے. لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے. آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا. نیز اس زمانہ میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا, کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا. آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی. ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے توریت کو ایک جگہ دفن کر دی تھی. اس کا پتہ مجھے معلوم ہے, میرے سوا اور کسی کو نہیں معلوم ہے. وہ شخص وہاں جاتا ہے, اس پتے کے مطابق جاتا ہے, اس پتہ پر جستجو کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا. تو معلوم ہوا اللہ کی قدرت مردے کو زندگی بھی دے سکتی ہے, اللہ کی قدرت زندگی کو موت بھی دے سکتی ہے. میرا خدا وہ طاقت و قدرت والا ہے کہ جسے چاہے زندگی عطا کر دے, جسے چاہے موت عطا کر دے. میرے پروردگار نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد بھی زندگی عطا کر دی ہے. تو یاد رکھو مسلمانوں, اگر اپنے رب پر مکمل توکل و بھروسہ رکھو گے تو وہ پروردگار تمہاری ہر فریاد کو پوری کر سکتا ہے, ہر فریاد کو پوری کرے گا اور اپنے خزانے رحمت سے تمہیں وہ انعام و اکرام دے گا جو تمہارے تصور میں بھی نہیں, تمہارے خیالات میں بھی نہیں, تمہارے ذہن و فکر میں بھی نہیں. اللہ اپنے انعام سے تمہیں نوازے گا. شرط یہ ہے کہ تم اللہ والے کے ہو جاؤ. اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے وہ قدرت عطا کی تھی کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس بوڑھیا کی بینائی بھی لوٹا دیا اور اس بوڑھیا کے ہاتھ پیر کو بھی صحیح سلامت پہلے کی طرح کروا دیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو, اپنے محبوبین کو وہ قوت اور وہ معجزہ, وہ کرامت عطا کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے جس چیز پر جیسا خیال کرتے ہیں, وہ جیسا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرضی کے مطابق اس چیز کو پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے محبوبین سے جڑے رہنے کی توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.